استغفر بھائی مراد گھر گھر دے بچ گئے، آپ نہ رہ گئے ہوں، مہمان تو سارے چلے گئے، تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو درود پاک ہی پڑھ اے جڑے تُس ہستے بیٹھے ہو انشاءاللہ انجھے ہستے ہستے دو قدم اگا گھٹو رہو۔ اصل ٹائم تا ان خطاب دا کوئی نہیں رہا، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو سبھی عشاء دی نماز تو بعد دے ہونے تک بیٹھے رہے ہو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب بچے نو تھوڑا جا پیچھے کرو تے وڈیرے تھوڑا جا گو ہو، جنہ جانا وہ چلے جاؤ، جنہ بانا وہ تھوڑا تھوڑا نزدیک ہو۔ ماشاءاللہ اٹھو جنہ اٹھنا ہے۔ ہون درود پاک پڑھ لے ہو ایک دو دفعہ مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا وسيلتنا في الدارين کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کیا مان بیگانی چیز اتے
ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کیا مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا او جڑے دنیا تے خان صدا ویندے جڑے دنیا تے خان صدا ویندے او تا کچھ بھی نال نچا ویندے جلا کپڑیاں وچ تیرے سا مکنے جلا کپڑیاں وچ تیرے سا مکنے او وی لیسن یار لہا سجنا کیا مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا او ڈٹھے جوڑ امیر غریباں دے ملے کفانت نال نصیباں دے او ملے کفانت نال نصیباں دے جلا کپڑیاں وچ تیرے سا مکنے او وی لیسن یار لہا سجنا کیا مان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا میاں سفری آیو اتے سفری وجنئی کر سفر دا یار سمانے بے ٹکٹا گڈی مول نہ باویں گڈی ونجڑیں دیس بگانے ہر ٹیشن تے ودا ذلیل خوار تھی سے گل سمجھے سولہ آنے جنہ گھن لیاں ٹکٹا پاک محمد انہاں پائے ونج جلت مکان بے شک تو دنیا تے خان صدا بے شک تو دنیا تے خان صدا پر کسے مسکین دا دل نہ دکھا مسکین دیا قرآن گواہ دیندی رب دا عرش حلا سجنا کیا مان بگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کیا مان بیگانی چیز ہوتے اے رحمت رب دی ماں پیو دل شالا جیوین ماں پیو ہر دے اے ٹرن تا ویڑا سنج دس دے ود ویندن روگ اندر دے انہا باج سہارا کوئی نہیں ہوندا اے جو مالک ہوں
دن گھر دے کوئی درد ہم درد ونڈیں دا کوئی نہیں پچھوں اوکھے وقات گزر دے کیا مان بگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد اج دا اے عظیم الشان اجتماع برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور بھائی محمد منیر صاحب انہاں دے بچے نے اپنے والد مرحوم دے ایصال ثواب واسطے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر دی محفل نو سجایا اور میرے انتہائی مہربان بھائی مراد صاحب آپ نے حکم فرمایا بھائی خرم عباس محمد حسنین اور دیگر دوست احباب خالق کائنات تمام احباب نو سلامت رکھے اور یادگار اسلاف برادر اصغر حضرت علامہ مولانا مصور عباس صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری عمر دراز سیالوی صاحب سٹیج دی زینت اور دعا کرو کہ خالق کائنات استاد محترم حضرت علامہ فنا فی اللہ فنا فی الرسول محبوب حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ نو صحت والی زندگی عطا فرمائے حضرات محترم چونکہ میری بھی تھوڑی جی طبیعت خراب ہے اور تو صاحباب بھی کافی دیر دے بیٹھے ہو اور کوشش کیتی کرو یا تا مولوی صدیہ نا یا صدیہ تے مڑنات خان تھوڑے صد لے کرو یا نات خان بلا لے تو یا کوئی خطیب بلا لے کیونکہ میری تا عادت نہیں بے جتنے تائیں کھرکیندے روین کام نو چالو رکھیا جس لئے پیسے ختم ہو گیا اس لئے آکھا بس چکرو نہیں آپ بلاؤ سامنا ہوندہ ہے کوئی لالچ نہیں ہوندہ بہرحال میرے جدو میں نے کوئی کسے بلاونا ہوئے مہربانی کیتی کرو یا تا نات خان بعد پڑھا لے پہلے میرے کو 2-4 منٹ تقریر کرا لے کرو میرے کو اتنے انتظار نہیں ہو سکتا یہ تو آڑی آئندہ مہربانی ہو سی تو ویسے بھی جدو تسا حکم فرمائیں دو میں ٹائم تے پہنچ ویندو نہ دعا کرو کہ خالق کائنات قرآن و سنت بیان کر کے سن اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ انہاں دے بچیاں نے کافی خرچہ کیتا ہے ساؤنڈ بھی بلایا لنگر بھی پکایا اور زیادہ پریشانی ہوندی ہے امام مساجد نو کہ جنا فجر اٹھ کے موٹر بھی چلاونی ہوندی ہے صفحہ بھی بولو آتواڑے واسطے سدھیاں کر رکھنیاں ہوندی ہیں آزان بھی پڑھنی ہوندی ہے مہربانی کیتی کرو انہاں تھوڑا جا جلدی فارغ کیتا کرو حضرات محترم ایصال ثواب دی محفل اور میں اپنے دوست احباب نو ویدہ رہا کہ جدو ایک پنجابی دا کلیہ محاورہ ہے کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا 40ویں دی بزہ میں ایصال ثواب دی محفل ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو جا ماحول ہوئے گفتگو بھی بندہ اسے انداز دی کرے تو میں تواڈے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی تھی اللہ کریم نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہے آج بھائی منیر صاحب چلے گئے کل اسا بھی وینے اور اسی طرح جڑے اس کائنات دے اندر ساڑھے تو پہلے آئے وہ جہان چھوڑ کے قبرستان دی زینت بن گئے اور ایک دن آوڑا ہے کہ اس چار پائی دے ہوتے اسا بھی لیٹنا ہے اے پٹڑا جڑا اس تے بھی اسا وینا ہے ایک کفنی لٹھا ساڑھے گال دے اندر بھی پونا ہے اور جڑا مشک کفور ہوندہ ہے اے ساڑھیاں تلیاں تے بھی ایک نہ ایک دن آوڑا ہے تے پھر چار پائی اگے اگے ہومنی ہے عوام پچھے پچھے ہومنی ہے اے اعلانات اے سارے ہومنے اس دی وجہ کہ میری گل غلط ہو سکتی ہے
مصور عباس دی گل غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ دا قرآن غلط نہیں، سونے محمد دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ تے اللہ کریم حضرت انسان نو دنیا دے اندر کہیں واسطے بھیجے ہے، اس واسطے نہیں بھیجیا کہ اسا دنیا اکٹھی کریے، سونے سونے بلڈنگاں مکان، وہ ساڑھے وج دے اندر ایک دو تھی، اس نے بڑی محنت اور مشقت دے نال مکان بنایا، ہو سکتا ہو دے نال دا ساڑھے پورے لوگ دے اندر مکان نہ ہوئے، جدو مکان بنا رہا تے پھر اس دی اپنی تیاری ہو گئی، اس دی اپنی تیاری ہو گئی، وہ مکان تھا بنایا لیکن مکان دے اندر رہن دی اس نو اللہ پاک نے اجازت نہیں دیتی، وہ اپنے اصل مکان دی طرف گئے، وہ اس دا مکان نہیں اصل، وہ اصل ساریاں دا اصل مکان عالم برزخ ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا دے اندر حضرت انسان نو اس واسطے بھیجیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا اسا جنات انساناں نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ حضرات محترم، پھر جدو بندہ فوت ہوتا ہے، آج تا اعتراض کیتا گیا ہے کہ بندہ فوت ہو گیا، ہون اس نو نفع بھی نہیں مل سکتا، ہون اس نو نقصان بھی نہیں مل سکتا۔ آؤ ایک گل بھی سونے امام الانبیاء سید الانبیاء کو لو پوچھئے، یا رسول اللہ جدو بندہ فوت ہو ویندا ہے کیا مرن تو بعد بھی کوئی ایصال ثواب، کیا کوئی صدقہ جاریہ، کیا کوئی ثواب ملتا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں، اذا مات الانسان کہ جدو انسان مرد ہے، انقطع عنہ عملہ، فرمایا ہوتے جتنے اعمال منقطع ہو ویندن، ختم ہو ویندن، نہ کوئی وہ نیکی کر سکتا ہے نہ کوئی وہ بریائی کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا الا من ثلاثت، مگر ترے عمل ایو جہین کہ بندہ قبر دے اندر پہ ہوندے، او عمل دنیا دے اندر ہوندے پہ ہوندے، اللہ اس تا ثواب مرن والے نو قبر دے اندر پہنچاندا پہ ہوندے۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ فرمایا او ترے عمل یا رسول اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا سب تو پہلے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ ہن صدقہ جاریہ کسے چوراہے تے نلکا لوا گیا، کتھائی پانی دا بندوبست کیتا ہے، کوئی مسافر خانہ بنوایا، کوئی مدرسہ بنوایا، فرمایا جب تک او عمل چلتا رہا سی اس دا ثواب اس نو قبر دے اندر پہنچتا رہا سی۔ یا رسول اللہ دعا کیڑا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ کسے نو علم پڑھا گیا، نفع دین والا علم، کسے نو قرآن پڑھا گیا، کسے نو نماز پڑھا گیا، جب تک قرآن پڑھیندا رہا سی اس دا ثواب بھی اس نو قبر دے اندر ملدا رہا سی۔ تریہ میرے نبی نے فرمایا او والد صالح یدعو لا، فرمایا او دی نیک اولاد، اس دی نیک اولاد، اولاد چنگے کم کریں دی راسی، اللہ کریم اس دا ثواب بھی والدین نو قبر دے اندر پہنچاندہ راسی۔ تو اس واسطے آج بھائی منیر دی اولاد نے اچھا کم کیتا ہے، اپنے والد نو ایصال ثواب دی محفل سجائیے جس دے اندر خدا دا ذکر ہویا، سونے مصطفیٰ دا ذکر ہویا، جس دے اندر قرآن پڑھیا گیا، اللہ کریم اس دا ثواب بھی منیر صاحب نو قبر دے اندر پہنچا کے انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چو ایک باغ انشاءاللہ بنا دے سی۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلاموں، میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، ایصال ثواب مرن تو بعد میرے سامنے فضائل صدقات موجود ہے۔ اس کے اندر روضۃ الشہداء دی ایک روایت نقل کریں دل، ایک بہت نیک دل خاتون عورت جدہ فوتوں میں لگی ہے، عبادت کرن والی عورتیں جدوں عورت فوتوں میں لگی ہے، اپنا چہرہ آسمان دی طرف کریں دیئے، عرض کر دی مولا مہربانی فرما، میں زندگی دے اندر جڑے چھوٹے بڑے گناہ کی دل مولا، جڑے صغیرہ کبیرہ گناہ کریں دی رہیاں
مولا مہربانی کر او میرے گناہ معاف چا فرما۔ حضرات محترم توبہ دا دروازہ اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے فرمایا کہ قیامت دی سویر تائیں کھلے۔ پہلے پیغمبرہ دیا امتہ مرن تو 6 مہینے پہلے توبہ کرنا انہاں دی تاں توبہ قبول ہوں دی آئی، لیکن میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء لجپال نبی آپ نے سر سجدے دے اندر رکھے، عرض کی تھی مولا میری امت بڑی لوڈی ہومنی ہے، میری امت بڑی بھولی بھالی ہومنی ہے مولا، اے 6 مہینے دا عرصہ بہت زیادہ ہے، اللہ سایاں مہربانی کر، اے جناب والا توبہ دا تھوڑا جا پیریڈ کم کر۔ میرے آقا امام الانبیاء سر سجدے دے اندر رکھے ہوئے جنہیں رکھنے چپ کر کے آکے رکھ چھوڑو، یہ کام جڑا نا کبوتران اللہ میرے دن کیتا کرو، آئی ڈی میں پیسے دی بھی ضرورت کوئی نہیں، تے تا مڑا اپنا بطری ہویا نا بھائی مراد دا بیٹا حافظ اللہ پاک اس نو ہر میدان دے اندر کامیابیاں دا فرمائے۔ حضرات محترم گل دی سمجھ آؤں دی پئی بس سبحان اللہ نہ کو تو ساکے ڈھیر آکھ بیٹھو چپ کر کے سن دے رہو، یہ سمجھ آندی پہ تھوڑے سیر حلاش ہو رہا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آیا، آکے عرض کردے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اللہ کریم پہ فرمائندہ ہے ارفع راسک یا محمد، سونا اپنا سر اٹھا لیو، اللہ پہ فرمائندہ ہے سونا میں تسا بھی پیارے ہو، تواڈے امتی میں اللہ نو بڑے پیارے، سونیا 1,24,000 پیغمبراں دے امتی ایک پاسے، تے سونے حقل محمد مصطفیٰ دے امتی ایک پاسے، پھر بھی تیری امت میں اللہ نو بڑی پیاری ہے۔ اللہ کریم فرمائندہ ہے محبوبہ اگر تواڈا امتی مرن تو 5 مہینے پہلے توبہ جا کرے، اللہ فرمایا میں توبہ قبول کر لے سا، لیکن میرے آقا امام الانبیاء نے وال سر سجدیوں نہ اٹھایا، میرے پاک نبی سر سجدے اندر رکھی پین۔ دوسری مرتبہ جبرائیل آئے، آکے عرض کر دے یا رسول اللہ، اللہ پہ فرمائے دے اگر تواڈا امتی مرن تو 4 مہینے پہلے توبہ جا کرے، اللہ فرمایا میں توبہ قبول کر لے سا، پھر بھی میرے نبی نے سر سجدیوں نہ اٹھایا، حتیٰ کہ جبرائیل دوے واری آیا، تریے واری آیا، چوتھے واری آیا ہے، حتیٰ کہ جدا آخری واری آیا ہے، آکے عرض کر دے یا رسول اللہ، اللہ پہ فرمائے دے تو آڈا امتی مرن تو چند گھڑیاں پہلے توبہ جا کرے، اللہ فرمائے دے میں او دی توبہ نو قبول فرما لے سا، فرمایا سونا میں او دی توبہ قبول فرما لے سا۔ آج توبہ ساڑے کولو نہیں ہوں دے، خدا دی قسمیں آج توبہ ساڑے کولو نہیں ہوں دے، ہر وقت 2 نمبری کرائیں تا اسا، حضرات محترم ہر وقت گندی سوچ رکھائیں تا اسا، اپنے سکے پھرانو دا لوائیں تا اسا، اپنے ماں باپ نو دا لائے تا اسا، پھرا دا گوشت پیا کھاندہ ہے، جناب والا باپ اپنے بیٹے نال دغا پیا کریں دے، بیٹا اپنے باپ نال دغا پیا کریں دے، ہمسائے دی ہمسائے نال نہیں پہ بن دے، امام مسجد دی مقتدی نال نہیں پہ بن دے، مقتدی دی امام مسجد نال نہیں پہ بن دے، نو دی سس نال نہیں پہ بن دے، سس دی نو نال نہیں پہ بن دے، سورے دی جوائی نال نہیں پہ بن دے، جوائی دی جناب والا سورے نال نہیں پہ بن دے، استاد دی شاگرد نال نہیں پہ بن دے، شاگرد دی استاد نال نہیں پہ بن دے، دکاندار دی گاہک نال نہیں پہ بن دے، گاہک دی دکاندار نال نہیں پہ بن دے، اے دی مین وجہ کے وے تقوی ختم ہو گیا ہے، اے دی مین وجہ کے وے پرہیزگاری ختم ہو گئی ہے، اے دی مین وجہ کے وے پیار تے انس تے عقیدت ختم ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اے جہان چھوڑ لے، خدا دی قسمیں اتھے صدا کہیں نہیں رانا، اتھے رانا تے اللہ دے رسول دا نعرہ وینا ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں مرن تو پہلے توبہ کر لے، مرن تو پہلے استغفار کر لے، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء لجپال نبی دا کلمہ پڑھے، اللہ پہ فرمائے دے محبوب تو آڈا امتی مرن تو چند گھڑیاں پہلے توبہ جا کرے، اللہ فرمائے دے میں توبہ قبول فرما لے۔
فرمایا سونا میں توبہ قبول فرما لے سا میرے دوستوں میرے بزرگوں اے توبہ دا دروازہ کھلا ہے اے توبہ دا دروازہ کھلا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں عورت جدو فوت ہونے لگی ہے چہرہ آسمان دی طرف کریں دیئے خدا دی قسم ایسا تا چہرہ آسمان دیر کی تھی کدی نہیں آسمان دیرو نہ تکنا اے فرعون دی سنت ہے آسمان دیرو نہ تکنا آئی ساڑی دوین دے وی سریہ آ چکے جھکنا لے منی نہیں بیاندہ جیڑا بندہ جھک ونجے اللہ کریم فرمائندہ ہے مڑ میں اسنو پستیاں جو جا کے بلندیاں عطا فرما دے دو تے جیڑا بلندی تے ہوئے تے آکھے وے میرے جیا اللہ فرمائندہ ہے سارے تکبر تمہیں اللہ نو باندھیں ساریاں وڈیائیاں میں اللہ نو باندھیں حضرات محترم توجہ فرماؤ اللہ کریم نے حضرت انسان دی حقیقت قرآن دے اندر بیان فرمائیے توجہ کر چھوڑ دے نا پیسے یہ پیسے ہی تو لے دے کہ ہر شہر بیٹھا بے جہاں دے محفلیں پیسے شروع ہویا نا ساڑی یقین کرو للہیتی ختم ہو گئے مولوی صدی گال کرنو ہی رہا جیڑے مڑے دا تین ڈبہ کھڑ کے وہ بھی مڑوں سے مڑے شروع ہو گئے یقین کرو دا دیڑے پیسے نہ دیو نہ ہر شے اپنی جاتے آگے سے اور کیڑے بد نظمی پڑھ دیو تو جناب والا تقریر پہ ہوں دیو تو بال پیسے سٹے دے پہ ہوں دے بچے چین دے پہ ہوں دے سپیکر کدائی ہوں دا مولی کدائی ہوں دا توجہ کدائی ہوں دی میں ہوں تو کیڑے سونے لگ دے بیٹھے ہو تو میں گل کرم دا لطف ہوں دا پہ لیکن ضرورت ہے سارے نو پیسہ میرا بھی دل کرندہ ہے کہ سونی جی گڈی ہوئے مکان بڑا خوبصورت ہوئے لیکن نہیں یہ عارضی چیز ہے ہر شے ختم ہو بڑا اگر اسا بھی ایسی چیز پچھے پہ ونجاتے موڑ امت بچاری تے کیڑا سان گل ہے نا میرے دوستا میرے بزرگا حضرت انسان دی حقیقت آج بندہ دے میرے جیا کوئی نہیں میں بہت بڑی چیز ہاتھے ٹوشو پیپر رکھ کے سلام دیندہ ودھون دے غریب صف دے اندر آکے کھلوے انہوں موٹھا مرین دے میاں پچھلی صف چو ونج کیونکہ تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں تو غریب ہے میں امیرہ تیری ککھاں دی کلی ہے میرا بہت بڑا مکان ہے تیرا ترٹویا سیکل ہے میری بہت بڑی گاڑی ہے اللہ سائیاں حضرت انسان دی حقیقت کے وے اللہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ کریم فرمیندہ ہے حضرت انسان میں تنک ناپاک قطرے جو پیدا کیتا ہے اوہ قطرہ وجود تے لگے وجود پلیتے اگر اوہ کپڑے تے لگے تا کپڑا ناپاک ہے اللہ کریم فرمیندہ ہے اس نو میں تیری ماں دے رحم دے اندر منتقل پیا کریں دولا پھر اس دن حال میں ہڈیاں جناب والا بڑھینا پھر ادھتے گوشت تے پوست بڑھیندہ پیاؤنا پھر اللہ فرمیندہ ہے میں تیری ماں دے شکم دے اندر اس دے اندر روح اپنی پھوک دے دولا 6 مہینے روح پہ ویندیے اللہ فرمیندہ ہے مڑ ماں دے پیٹ اللہ پردہ ہوندہ ہے انہا پردیاں دے اندر میں تیری غذا دا تمام کر دے دولا میں تیری جناب والا ناف دے طرفو تن غذا دے دا پیاؤنا تاکہ بہر ون کے تیرا عقیدہ خراب نہ ہو ونجے تاکہ بہر ون کے جناب والا تو مار دھاڑ تے نہ لگ ونجے باہر ون کے اپنے بھراواں دا حق نہ مارن لگ پویں باہر ون کے جناب والا تو 2 نمبری نہ پیا کریں دویں اللہ فرمیندہ ہے میں تلما دے ڈھڑ دے اندر جناب والا غذا پیا دینا ہے جیڑا رب پیٹ دے اندر غذا دیونا جاندہ ہوئے اللہ فرمیندہ ہے جدہ تو دنیا تے آوے نئے اس ویلے بھی میں تن غذا دیون دی طاقت رکھ دولا فرمایا واللہ خیر الرازقین
فرمایا میں اللہ تعالی رزق دیون والا، میں اللہ تعالی جناب والا صحت دین والا. گل بڑی دور پہ ٹر دی ہے میرے دوستوں میرے بزرگاؤ. عورت جب فوت ہونے لگی ہے عرض کر دی مولا مہربانی فرما میرے گناہ معاف فرما. عورت فوت ہو گئی ہے. جدا عورت مر گئی ہے اللہ کریم طاقت دیندا ہے حضرت انسان نو کہ ہن توبہ کر. حضرات محترم جدا عورت فوت ہو گئی قبر دے اندر چلی گئی ہے. بھائی مراد توجہ کرے آئے اس عورت دا بیٹا ہے شالا اولاد بھی چنگی ہوئے. جدا ماں دی قبر تے ہر جمعرات نو ویندا ہے سینے دے نال اللہ دا پاک قرآن لا کے ماں دے قدماں لے منے کھلوتا ہوندا ہے تے پردہ کھلوتا ہوندا ہے یاسین والقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یا پردہ کھلوتا ہوندا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرات محترم جمعرات نو ون کے جڑے جڑے ویندے ہو تو خوش نصیب جنہاں دے والدین زندہ ہیں وہ بہت خوش نصیب ہر جمعرات نو ویندہ ہے پوتر سینے دے نال قرآن ہوندہ ہے ماں دے سراں دی کھلوتا ہوندہ ہے کہ مرن تو بعد گھٹ لوگ رابطہ رکھ دیں حلال کھوایا ہوئے نا ہون بھی آج موبائل دے بھی کھایا نے 35 دنوں تو بعد والد دی قبر کشائی کیتی ہے نے تے او انگوٹھا پہلا ویندے ہیں. میں تلے کومنٹ کیتا بھی حلال کھوایا ہوا تے انج نہ کرے نا. جدو کو پوچھے با کتنی آمدن ہے تے آدھن استاد جی ماشاءاللہ راجہ صاحب 70 رتو دا تے 70 رو بولو ہاں کتنی آمدن ہے چھوڑ دی 70 تنخواہ ہے تے 70 رتو تلو بنا لیندہ ہے. وہ بندہ پوچھے وہ اتو تلو کھے ہوندہ ہے عمر جنہ اتو تلو دی کمائی کھماونی اولاد نو مڑو نہ قبران تے لتری مارنے قرآن نہ کوئی نہیں پڑھو. یہ تُسا توقع رکھ دیو بے قرآن پڑھیں تا مڑ انہاں حلال کماؤ تے حلال آپ ہمیں غربت بھی روے نا تو غربت چنگی ہو سامارت نہ لو. جو فرمایا آنا کہ بے غیرتی دے حلوے نہ لو غیرت دا ساگ سر ہوندہ چنگا ہوندہ ہے. حضرات محترم توجہ فرماؤ گا لمبی پیون دیئے اللہ کریم حضرت انسان عورت عرض کر دیئے مولا مہربانی بیٹا قرآن پڑھتا ہے قبر دیوان کے. حضرات محترم بھائی مراد مدتاں گزر گئیاں چہرہ تکیاں چنگی اولاد ماں پیو کان او در پوندی ہے او گلاں یاد آویں دیاں ایتھے ماں پیو نال اس منجی تے باندھیا سے اماں کول چل تے باندھیا سے بابے نال جناب والا ایا گپاں دیندیا سے. چنگی اولاد مرن تو بعد وی اپنے ماں پیو نو جناب والا بھلیندی نہیں بلکہ جناب والا شب و روز عیداں ونجل تاں وی یاد کر کے روندل شب براتاں ونجل تاں وی روندل. حضرات محترم عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا عیداں تے شب راتاں آیاں اتے لوگ گھرانو آئے او نہیں آئے وے محمد بخشا جڑے آپ ہتھیں
دفنائے بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے اتے بھائی بھائیاں دیاں باواں اے باپ سران دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں حضرات محترم عورت دی قبر دیوان کی اولاد قرآن ایک واری قبر دے گیا کھلوتے جدہ شام جدو بیٹا گیا ان توجہ فرماؤ یہ سامنے میرے کول موجود ہے کہ نہ ہے آدھا اماں کدہ انتخاب چاہمیا قبر دے کھلو کے پیادے اماں کدہ خواب چاہ کے زیارت کروائیا شام نو پتر آیا ہے گھر چار پائیتے رکھیا ہے سرط نندر آگئی ہے عالم رؤیا دے اندر ماں خواب دے اندر آئی ہے ماں نے خواب دے اندر زیارت کروائیے حضرات محترم ماں بیٹے نو گل وتھڑیاں پائیاں گلے دے اندر پائیاں بیٹا آدھا ہے اماں سنا ماں دیے پترہ تو سنا بیٹا آدھا ہے اماں ساریاں رونقاں حیل تا تیرے نال اماں ساریاں بہاراں حل تا تیرے نال اماں گھر دیاں چراغاں حل تا تیرے نال اماں جدہ تو گھر دے اندر بیٹھی ہویا رشتہ دار بھی آوائیں دے آئین اماں بڑے بھرا بھی آوائیں دے آئین اماں سارے رشتہ دار آوائیں دے آئین لیکن جدہ تو ٹری ہے میرا گھر قبرستان بن گیا ہے لوگاں آونا چھوڑ دیتا ہے رشتہ داراں بلاونا چھوڑ دیتا ہے ہون بیٹا بیادہ ہے اماں میرے لائق کوئی حکم ہوئے تا ماں پیا دیا پترا میں نے کہے شاید ضرورت نہیں جو میں ہر جمعرات نو آکے میری قبر تے قرآن پڑھ رہے انہیں قرآن پاک دیا تلاوتہ کریں دا رہ گیا کر انہیں ہر جمعرات نو آکے تلاوت کی تھی کل بیٹا بیادہ اماں جدو میں تیری قبر دیا تین پتہ لگ دے وہ عورت پیا دیئے میں پترا جدہ تو میری قبر دیا ہے میں قبر دے وچوں نہیں آتے تین بولو تھوڑا جا میں قبر دے اندر ستی پیوں نہیں آتے تین ویدھی پیوں نہیں آ پترا جدہ میری قبر دے تو آلے سارے قبرستان آلے انہوں پتہ لگ ویندے سارے قبرستان آلے میں لوں مبارک پیدے دے ہوں دل آتے نمائی کیڑے بختالی اولاد چھوڑ آئیے کیڑی نیک اولاد چھوڑ آئیے جیڑی ہر جمعرات نو آکے تیری قبر دے قرآن پڑھ دیئے اے پترا میری قبر دے آکے قرآن پڑھ لیں اس قرآن دا صرف میں نے فیدہ نہیں ہوندہ بلکہ پورے قبرستان نو فیدہ ہوندہ اے ہی عیسالے ایک عیسال ثواب میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ پھر اپنے والدین لو عیسال ثواب کیتا کرو اے بھی جناب والا کتاب دا نام فضائل درود پاک شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی حضرات محترم نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی لکھ دیں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کو لائیے آکے آدھی حضرت جی میری بیٹی فوت ہو گئی ہے کوئی ایو جا عمل دسو کہ میں جیڑا کراتے میری دھی من خواب دے اندر میری بیٹی من خواب دے اندر مل پوے حضرت جی کوئی ایو جا وظیفہ دسو میری بیٹی من خواب دے اندر مل پوے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جدو عشاء دی نماز پڑھ لئی کر عشاء دی نماز پڑھ کے 4 رکعت نماز نفل پڑھ ہر جناب والا رکعت الحمد شریف تو بعد سورہ تکاثر پڑھ اور اس تو بعد اپنی 4 پائی تے لیٹ وانج تے منہ مدینے آلے پاسے کرنا ہے تے سونے محمد تے درود سونے مصطفیٰ دی ذات تے درودو سلام پڑھنا ہے تے تن نیندر آونجے تے خواب دے اندر تیری بیٹی تن مل پمسی حضرات محترم و سورت نے انہیں کیتا ہے جدو سہ گئی ہے
اس عورت نے اپنی بیٹی نو خواب دے اندر ویکھیا ہے، لیکن جڑی بیٹی آئی او دا جناب والا عجیب ماحول آ، عورت دا جڑا لباس آ تار کول دا یعنی اگ دا لباس پائی کھلوتی ہے، ہتھاں دے اندر زنجیراں گلے دے اندر زنجیراں پیراں دے اندر بیڑیاں تے اگ دیاں بیڑیاں حضرات محترم جدا اپنی دھی نو ویدھی ہے تے جناب والا پریشان ہو کے اٹھی کھلوتی ہے، استغفار پہ پڑھ دی ہے۔ سویرے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول آئی ہے، آکے آتی ہے حضور میں اپنی دھی نو ویکھیا، میرے دھی نو تا اگ لگی ہوئی ہے، میری بیٹی دے جناب والا گلے دے اندر اگ دیاں زنجیراں پائی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا او تا کوئی عمل آ جڑا انہوں عذاب پہ ہوندا ہے، لہذا ہن اپنی بیٹی دے طرفوں صدقہ کر، خیرات کر۔ اس نے اٹھ کے سویرے صدقہ کیتا ہے، خیرات کیتا ہے، لیکن جداں دوئی رات آئی ہے حضرت خواجہ حسن بصری فرمائندے کہ میں آپ خواب وچ ویکھیا بڑا سونا جا محل ہے، محل دے اندر کرسی ہے تے کرسی تے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، میں اس بچی نو سلام کیتا ہے تے پوچھیا نہیں میری دھیے تو کون ہے؟ وہ بچی آتی ہے میں اسے عورت دی دھیاں جڑی تواڈے کولوں وظیفے پوچھدی رہ گئی ہے۔ آپ فرمائندے میں تا پوچھیا نہیں میں تیری ماں تا پیا دی آئی میرے دھی نو عذاب پہ ہوندا ہے، آدھی ہے اماں ٹھیک پیا دی آئی۔ اسا کیا میں حقلی قبرستان دے اندر عذاب دے اندر مبتلا نہیں؟ 70,000 مردہ کتنا بولو نیندر آئی پہ یہ تو بس چکر ہیں 70 اسا کیا مڑے تبدیلی کی میں آئی؟ اسا کیا ایک اللہ والا ساڑھے قبرستان کو لو گزرے، اللہ والا ساڑھے قبرستان کو لو گزرے، انہوں ساڑھے غربات ترس آئے۔ اللہ اکبر، اس نو آیا ترس تے اس کھلو کے تے ایک واری درود پاک پڑھیا، ایک واری درود شریف پڑھے، اس سارا اہل قبرستان نو اس ثواب پہنچائے۔ اللہ کریم نے اس درود پاک دی برکت نال عذاب اٹھا لیا تے ساڑیاں قبرانو جنت دے باغاں چو باغ بنا دیتے فرمایا، ساڑیاں قبرانو جنت دے باغاں چو ایک باغ بنا دیتا ہے۔ تفسیر نعیمی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں دے عیسیٰ علیہ السلام دا قبرستان کو لو گزرو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جدو قبرستان ساڑی کیڑی پوزیشن ہے، کوئی اللہ ماشاءاللہ کو مومن مسلمان کو گھر وضو کر کے نکلے ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ماشاءاللہ کوئی گھٹ ہیں جڑے گھروں وضو کر کے نکلے ہوں میں یا نکل دے ہوں، گھٹ لوگ ہیں جڑے گھروں وضو کر کے نکل دیں تے گھٹ لوگ ہیں جنہ کو ٹائم ہوندہ ہے تو قبرستان کو لوگ گزریں تو تے کھلو کے اور فاتحہ، گھٹ لوگ کم لوگ ہیں صحیح، لیکن جدو بھی گھروں نکلو وضو کر کے نکلو درود پاک پڑھ دیا ونجو اپنی منزل مقصود دے تے اولاد گھروں نکلے تو انہوں پچھو آکھیا کرو اللہ دے حوالے تے اللہ دے بولو او کم چھوڑ دو جڑا بائے بائے تے ہاں وہ چھوڑ دیو، وہ پرانا دیسی دور ٹھیکا اللہ دے حوالے تے اللہ دے جدوں اولاد واسطے آکھیا ویندا ہے نا اللہ دے حوالے تے اللہ دے رسول دے حوالے موڑو نہ لج پے ویندی ہے۔ اللہ فرمائندا ہے ہن تیری ماں میرے حوالے کر چھڑا ہے، ہن میں خدا دی غیرت برداشت نہیں کردی، میں ہن تیرا وال بھی ڈنگا نہ ہون دے اللہ کیوں ساڑی پوزیشن پائی میاں ہو روئی پئی انہاں دینے پہ کو بارش آئیے اگے جڑا اے موسم ہوندا کنک ہمیشہ پکدی بارش دے پانی تے آئی ہن مین وجہ
ساڑھے آمال ہیں مین وجہ کہ ساڑھے آمال ہیں خدا دی قسم ہے ہر بندہ اپنی اپنی جات سوچیا آجے ماحول نہ ہوئے نہ ساڑھیاں شادیاں ساڑھیاں خوشیاں ساڑھیاں غمیاں ہر کم قرآن و سنت مخالف پہ ہوں دے موڑ اسی اپنی مرضی کر سانتے او بولو او اپنی مرضی کرے سی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گل ہور دے ٹردی پئی ہے بھائی بس نہ کراں چاہ کم لمحہ ہوں دا ویندہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام ایو پوزیشن بن گئی ہرمڑے کہت سالی قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آکے عرض کر دی اللہ دے پاک پیغمبر ہو تو آڑی اللہ نال آمد و رافتے ہے اللہ نو آنکھوں کو مہربانی فرمائے آپ فرمایا چلو چٹیل میدان جوینے ہیں اتھے وان کے نماز استسقاء پڑھ دے آتے اللہ نو عرض کر سا اللہ مہربانی فرما دے موسیٰ علیہ السلام 40,000 دا لشکر لے کے چٹیل میدان دے اندر گئے حضرات محترم اللہ دے پاک پیغمبر کلیم اللہ علیہ السلام 40,000 دا لشکر لے کے گئے نماز استسقاء پڑھیے نماز استسقاء پڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی مولا اے میری قوم آئی کھلوتی ہے بارش واسطے مولا مہربانی فرما بارش نازل فرما اللہ کریم نے فرمایا کلیم اللہ تیرے اس لشکر دے اندر ہے کہ ایو جا بندہ کھلوتا ہے جس بندے میں اللہ دی بغاوت دا اعلان کی تو ہے بغاوت سمجھ دے ہو کہ جمعے والے دیہڑے مسیتی نہ وڑنا انہوں آدھن بغاوت فرمایا ہے کہ ایو جا بندہ کھلوتا ہے آج کہیں تے ایو جا کالے ہوں دے دو فرض پڑے تھے اگو پوچھئے نا چستار یہ سا گھر پڑھ دے وانے جیڑا مسیتی نہیں پڑھ تو گھر وہیں کی کیڑا پڑھ دے وہ کہہ لے حدیث مولوی اگلڑ سوکھی نماز کڑی ہے ساڑھے کہیں بیلی آدھے ہیں استاد یہ کم سوکھا نہیں یہ کم سوکھا وہ عبادت کیڑی جیسے جو مشقت نہیں مولا علی سرکار کو لو پوچھا ہوئے تو آڑی پسند کیڑی یا فرمایا سردیاں دا وضو گرمیاں دے روزے علی تے بڑی کرائیے نے باں کھڑی کر کے کچھ علی دے فضائل بھی سنائیں تے نال کچھ علی دی اعمال بھی سنائیں مولا علی زندگی کی میں گزاری مولا علی تا قرآن دا کاری یا مولا علی دے چہرے تے سونی جی داڑی آئی سواری تے چڑھیں لگے نا ایک رکاب ایک قدم رکھ دیا ہیں قرآن شروع کریں دیا ہیں دوئے جو ویندہ پہ ہویا مولا قرآن مکمل فرما لے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم پوچھا یا علی کیڑی کیڑی شئی پسند ہے فرمایا گرمیاں دے سردیاں دا میں علی نوے پسند ہے حضرات محترم چٹیل میدان دے اندر اللہ کریم فرمایا کلیم اللہ تیرے لشکر دے اندر ہے کہ او جا بندہ کھلوتا ہے جس میں اللہ دی بغاوت دا اعلان کی تویا ہے اس بندے نوے تھائی ہونے لشکر جو باہر چکڑوں میں بارش نازل فرما دے سا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی انگل دا اشارہ کر کے فرمایا اخرج ایوہ ظالم نکل ونیو ظالم بندہ جد اس بندے نے اعلان سنیا ہے اس نو پتہ لگ گیا ہے کلیم اللہ علیہ السلام آدھے تمین پین اگر سجے اعلان کریں دن کھبے ہو ویندہ ہے کھبے اعلان کریں دن سجے ہو ویندہ ہے اگوں اعلان کریں دن پچھو لوگ ویندہ ہے پچھا منہ کر کے گل کریں اگوں آ ویندہ ہے حضرات محترم میں اگے گل کریں دولا بھرا رس ونجے مناونا اوکا ہے ماں رس ونجے مناونی اوکی ہے بابا رس ونجے مناونا اوکا ہے گواٹی رس ونجے مناونا اوکا ہے رشتہ دار رس ونجے مناونا اوکا ہے اللہ دی ذات دی قسم ہے اللہ سارے نالو مناونا سوکھا ہے حضرات محترم کیویں سوکھا ہے جدو کلیم اللہ علیہ السلام اعلان پہ کریں دے آئے وہ بندہ سمجھی کھلوتا ہے گل تا میری پئی ہوندی ہے اتھائیں جناب والا ہن دل دے اندر ارادہ کریں دا یاد ہے اللہ سائیاں تو ستارے تو حنانے تو ملانے تو دیانے تو سبحانے ساری کائنات بڑا ون والا ہے دیا دے ون والا بھی تو ہے پتر دے ون والے بھی تو ہے موت دے ون والا بھی تو ہے حیاتی دے ون والا بھی تو ہے بغیر تھمیاں دے آسمان بڑا ون والا بھی تو ہے 1,24,000 پیغمبران و نبوتاں دے تاج پوا کے دنیا دے اندر بھیجن والا بھی تو ہے بغیر ماں تے پیو دے آدم علیہ السلام نو بڑا ون والا
والا بھی تو ہے عرض کرتا ہے اللہ سائیاں ہن میرے ککھ تو نہ رکھے تا میرے ککھ رکھن والا کوئی نہیں اللہ سائیاں ہن رسوائی تے تو نہ میں بچائے تا رسوائی تو بچاون والا کوئی نہیں اگر میں ہاتھ چاہیں تا مار کے نو پتہ لگ وجنا ہے کہ ایو ہے اگر میں سر سجدے دے اندر رکھا تا میں پتہ لگ وجنا ہے ایو ہے عرض کرتا ہے مولا اگر میں سر چاہیں تا بھی مار کے نو پتہ لگ وجنا ہے ایو ہے اتھائی دل دے اندر کھلو کے ارادہ کریندا ہے اللہ سائیاں جڑیاں پچھا کر بیٹھا انہاں دی معافی تو چدے اگا ہور میں کوئی نہ کرے سا حالات ہی بندہ لشکر چو بیر نکلیا کوئی نہیں فوراً بارش آونی شروع ہو گئی ہے حضرت کلیم عرض کر دین اللہ سائیاں بندہ لشکر چو بیر نکلے ہی کوئی نہیں تے بارش کیوں پیاندی ہے اللہ کریم نے فرمایا کلیم اللہ میرے تے بندے دے درمیان صلح ہو گئی ہے سبحان اللہ نعرہ فرمایا تکبیر بندے تے میرے درمیان صلح ہو گئی اتنی دیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرات محترم اذانہ تا کرونا سارے سنیاں لیکن نماز پڑھ دیا کہنو لکھیا ہے ہر کوٹھے تو اذانہ دی آواز ہر کوٹھے تو اذانہ دیا اچھا اذان دے کے مڑا کے وکریاں وکریاں مجیاں تے واہ مسلمانوں مڑا دن اللہ جانے کیڑے گناہ نو مڑ ہون تویز لے ہو گیا لات نال بننا لا علیدہ گھٹ نال بننا لا تے نماز دے اکا نیڑے نہیں وینا قرآن دے اکا اے سوکھا کام میں تویز بج کے لے لیا 10,000 دا 5,000 دا مڑ لے ہو صحیح تے امام مسجد کو لے ہو ضرور تو سونا کو ون کے لینا مڑ جڑے آدن پہ ہون میاں یہ اثر تاں کرے سی 11 کلو کٹے دا گوشت ہوئے تے نال 18 گا چٹا لٹھا ہوئے انہوں پیر جی کرنا کے وہ قبرستان دی پرلی چونٹ تے اسا دفن کراونا ہے تے تو وہاں کے کر رہا تے پچھوں مڑ کے نہیں ویکھنا وہ آدھا بیچارہ میں پتہ نہیں کی ہو سی پیر جی ہے وہ تسی آپ کے کروا دا با ٹھیک ہے ساڑھے جڑے ہے نا چیلے ہوئے کام اگی بھی کریں دے رہاں دے تو سب بھی دینا تو امام مسجد نو دیو کم از کم وہ بیچارہ 2 سوٹ تو تواڈے نا دے لے کے تواڈے جیندیاں دے پا لائے کم از کم وقتڑ میں ایک دکان تے گیا تو انہوں نے میں کیا میں کہ پیو دے نا دے جیندے جیندے ہی کھوا چوڑوا کوئی ضروری تے نہیں بسان بعد جی تو سا کھواؤنا ہوتا ہے تو اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں کہانیاں ساریاں بنی ہوئی ہیں گل اللہ دے قرآن دی سچی نے سونے محمد مصطفیٰ دے فرمان دی سچی سبحان اللہ گل اللہ دے قرآن دی سچی ہے سونے مصطفیٰ کریم دے فرمان دی سچی ہے اللہ کریم فرمایا کلیم اللہ میرے تے بندے دے درمیان ہون صلح ہو گئی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایصال ثواب کیتا کرو اپنے والدین فرمایا کہ جدوں میں عرض پیا کریں دوست عورت نو ایک واری درود پڑھ کے بخشیا اہل قبرستان نو اللہ کریم نے 70,000 تے کرم نوازی فرما دیتی ہے تے جس قبرستان تے جس قبر دوتے بیٹا بن کے اللہ دا پاک قرآن پڑھے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں اپنی تقریر نو ختم کرا اے جناب والا وقتی ٹائم ہے وقتی ٹھکانا ہے کوڑ دی کہانی ہے اللہ دی یاری سچی ہے سونے محمد رسول اللہ دی یاری سچی ہے جدو بندہ فوت ہو گیا امام مسجد کو لاندے استاد جی جلدی کرو اعلان کرو فلانے جناب والا مہر صاحب فوت ہو گئے چودھری صاحب فوت ہو گئے حضرت اور اعلان پہ کریں دن حضرات فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے راتی 11 بجے ہوتا جنازہ اسی جدہ جنازہ ہو ویسی اس ٹائم جناب والا اتھائی کھلو کے اعلان پہ ہوندہ ہے کہ جتنے پیر دے مہمان ان سارے کھانا کھا کے بنی آئے ادھی توجہ اس ویلے ونڈی ویندی ہے ادھی جناب والا سویرے کل خانی تے ونڈی گئی چوتھے دیوں تن یاد کہیں نہیں کرنا قبر دے اندر تن کام ہونا ہے نیک عمل نے کام ہونا ہے تے پچھو تیری اولاد اچھی ہوئے اس نے تن کام ہونا ہے حسنین صاحب میں پڑھدا رہنا کوڑی دنیا تے کوڑا جہانے
اج سجنا دا بہوں ارمانے اج سجنا دا بہوں ارمانے کوڑی دنیا تے کوڑا جہانے اج سجنا دا بہوں ارمانے اج سجنا دا بہوں ارمانے حضرات محترم توجہ فرماؤ یہ جہان ختم ہونے والا ہے اللہ کریم دی ساڑھے تے مہربانی ہے کہ اللہ کریم نے کملی والے دا غلام بنائے سونے مصطفیٰ کے اس ساڑھے کولو جڑا بونس نہیں سڑے دے یہ حقیق ہونا روزے آندے پین شابان دا مہینے 15 دی شابان اگواؤں دی پہی رات کدوں ہے پہلا ارادہ کرو مولا اس رات نو جاگ کے اپنی بھی بخشش کرا لسائے اپنے ماں پیوں دی بھی انشاءاللہ کر سکتے سبحان انشاءاللہ حضرات محترم 15 شعبان المعظم دی رات بڑی برکتاں والی رات عزتاں والی رات عظمتاں والی رات اللہ دے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک گل اس تو پہ سنے لے تاکہ تواڈے دل لے 15 شعبان دی رات دا شوق پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام گزرن سفر کریں دے وہیں دل سفید رنگ دا پہاڑ تے پتھر نظر آئے کھلو گئن وکھن لگ پہن عرض کی تھی اللہ سائیاں بڑا سونا پتھر ہے بڑا دل نو موہ لین والا پتھر ہے اللہ کریم فرمایا سونا اس تو ہور تن میں حیران کون شے نہ وکھائیں اللہ سائیاں وکھا اللہ دی قدرت نال پہاڑ دا پتھر شک ہویا ہے اس دے اندر ایک اللہ والا کھلوتا ہے چٹی داڑی ہے ہاتھ دے اندر انگوراں دا خوش ہے تے اللہ دی پاکی کھلائے بیان کریں دا عرض کیتی مولا اجازت دے میں دھنال دو گلہ کر لیں فرمایا کر پوچھے تے کے پیا کرے نہیں اوسا کیا اللہ دی عبادت کیڑی مدت تو اوسا کیا کئی 100 سال گزر گئے 200 سال گزرے یا 400 سال گزرے عیسیٰ علیہ السلام عرض کر دل مولا کوئی ایو جا بندہ بھی ہے کہ جڑا اس جتنی عبادت کرے سی اللہ کریم نے فرمایا سونا پیغمبر میرے سونے محمد کریم دی امت ہو سی 15 شعبان دی رات ہو سی 15 شعبان المعظم دی رات ہو سی فرمایا میرے سونے مصطفیٰ دا امتی تے غلام 15 شعبان دی رات نو 2 نفل چپڑے اے دے اتنے سالہ دی عبادت ایک پاسے میرے محمد دے غلام دے پڑے ہوئے 2 نفل ایک پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم کرو عمل انہیں کوئی نے گزارا ہونا اتنا میں نے بھی کوئی نہیں پتا کہ ساڑھے نال کے بنسی فرمایا اپنی زندگی گزار جویں اللہ دا قرآن آکے سونے مصطفیٰ دا فرمان آکے ایصال ثواب اپنے والدین وڈا ایصال ثواب جدو نماز پڑھ سونا 5 ٹائم دی تے دعا منگسو رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اگو رمضان المبارک پہ آندہ ہے میرے پاک نبی نے نہ 2 مہینے دے بارے فرمایا لوگو شعبان شہری شعبان میں محمد دا مہینہ ہے شعبان ورمضان شہر اللہ فرمایا رمضان اللہ دا مہینہ ہے رمضان اللہ دا مہینہ ہے شعبان میں محمد الرسول اللہ دا مہینہ ہے میں اس نتیجے تے اپنے کہ کیوں فرمایا کہ اے شعبان میرا مہینہ ہے کیونکہ شعبان دے اندر میرے پاک نبی دے آل دا اکثریت ولادت ہے سبحان اللہ نواب کربلا شاہ سوار کربلا دی ولادت شعبان دے اندر حضرت غازی عباس علمدار آپ دی ولادت آئی مہینے دے اندر یکم شعبان نو حضرت ثانی زہرا
حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ دی ولادت پانچنو حضرت امام سجار زین العابدین دی ولادت حضرت امیر قاسم دی ولادت اس مہینے دی اندر حضرت جناب والا شہزادہ علی اکبر دی ولادت اس مہینے دی اندر اس واسطے میرے نبی نے فرمایا لوگو اے مہینہ میں محمد مہینہ ہے اس مہینے دے اندر نواب کربلا حضرت امام حسین دی ولادت ہوئی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے عزت والا مہینہ ہے عظمت والا مہینہ ہے ٹائم ہو گیا میں تو زیادہ بیان سنائیاں میرے دوستوں میرے بزرگوں آل نبی اولاد علی میرے پاک نبی نے ایک موقع دے نہیں کئی مواقع دے فرمایا لوگ سبحان اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو میری آل نال میری بولو ایسے نہ ہلائیو بولو میری آل نال محبت کرو میری آل نال مودت کرو میرے پاک نبی نے محبت کر کے وکھایا ہے میرے پاک نبی نے مودت کر کے ڈسایا ہے حضرات محترم ایک موقع تے نہیں ہر موقع تے میرے آقا امام الانبیاء ڈسیں دین صحابہ اے میرے نواسے ننادے نال پیار کرو میری اہل بیت نال پیار کرو جدو نواب کربلا دی ولادت ہوئی ہے میرے آقا امام الانبیاء فجر دی نماز پہ پڑھیں دے آئین جبرائیل آکے مبارک دیتی ہے یا رسول اللہ مبارک ہوئے اللہ کریم نے تو ان دعا نواسا عطا فرمایا ہے میرے آقا امام الانبیاء نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے مولا علی نو فرمایا علی میرے پچھو اگو نبی پچھو مولا علی اگو والنبیان دے سلطان پچھو ولیان دے سلطان اگو بطول دا بابا ہے پچھو بطول دا شوہر ہے اگو حسین دا نانا ہے پچھو حسین دا بابا ہے مدینے دیاں گلیاں جدو بی بی پاک دا گھر آیا ہے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا علی یا رسول اللہ فرمائے تھائیں دروازے تے کھلو وانیا اندر کسے نو ناون دے میں میرے پاک نبی اندر گئے حضرت ثانی فاطمہ الزہرا حضرت امام حسین نو چائی بیٹھی آئے اپنے بابے نو کھلو کے وے کے استقبال کیتا ہے میرے پاک نبی نے مبارک دیتی ہے فرمایا دھیے مبارک ہوئے اللہ کریم نے تل جناب والا بیٹا دا فرمایا ہے جدو پیو دھیاں دے گھر آویں دھیاں نو خوشیاں چڑھویں دیاں دھیاں جناب والا خوش ہوویں دیاں اے دھیاں ہر ویلے پکے ویڑے کان دعا کریں تا دھیاں اپنے بھراواں کان دعائیں کریں تا بہنا ہر ویلے صبح شام بھائی مراد دعا بیٹھی کریں دیاں شالا پیو دا سایہ کیم روے ہر دیدی نے کو دعائے روے بخت سلامت پہ کے اندھا شالا کوئی تکلیف نہ آوے بھینی نمان بھراواں دے روے قبر توڑی ہمرائے ویڑے دی رونق مکویں دی ٹر جاویں پیوتے سبحان اللہ انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ اللہ کریم تو آڑی میری ہاں جی انشاءاللہ بات کہہ دی زندگی بات زندگی کی دیں ملاقات کی تھی نجی اللہ پاک سبحان اللہ انشاءاللہ تو چونکہ کافی ٹائم ہو چکے اللہ پاک خیر فرمائے اور میں دعا کرساں کہ خالق کائنات بھائی منیر صاحب انہوں دے بچے نے اپنے ابا جی دے سال ثواب واسطے بزم دے تمام کیتا ہے خالق کائنات اس تمام بزم دے ثواب بھائی منیر صاحب نو پہنچائے اور خالق کائنات انہوں دی ظاہری زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرمائے اور خالق کائنات انہوں دی اولاد نو قرآن و سنت دا پابند بنائے نماز پڑھن والا بنائے قرآن پڑھن والا بنائے قرآن دی خدمت کرن والا بنائے اور خالق کائنات اس نواب دی چک دی غیور سنی عوام مسلمان اللہ کریم تمام دے گھرن شاد و آباد فرمائے خالق کائنات اس پورے چک نو شاد و آباد فرمائے
ایک باری الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے میرے ملے کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا پروردگار عالم، شادی نماز تو بعد جدوں دی محفل پاک شروع اس دا جتنا ثواب ہے اور جو ابھی پڑھا گیا اس کا ثواب، مولا اس کو اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ خوبصورت ثنا خانوں نے محمد بلال حیدر، بھائی غلام رضا صاحب اور جو ثنا خانی کر کے انہوں نے جو پڑھا اس کا ثواب، جو میں نے بیان کیا اس کا ثواب، اور جو احباب نے پڑھا اس کا ثواب، مولا اس کو قبول و منظور فرما۔ ہدیتاً توفتاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس تمام کلام مقدس کا ثواب بالخصوص بھائی محمد منیر صاحب کی روح میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا تعالیٰ اس کا ثواب ان کو قبر میں پہنچا، ان کی قبر کو منور اور کشادہ فرما، قبر کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ مولا تعالیٰ قیامت والے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ان کے بچوں نے اہتمام کیا، اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کیا، مولا ان بھائیوں کو آپس کے اندر اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم، بھائی منیر صاحب کے اور جتنے رفقا وفات پا چکے ہیں، اس کا ثواب تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جتنے احباب اس مذہب میں موجود ہیں، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اس کا ثواب تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے بھائی خرم صاحب، ان کی امی جان، بھائی مراد صاحب، ان کے والد مرحوم راجہ سرور صاحب، اور جتنے میرے جاننے والے پہچاننے والے، مولا تعالیٰ یا اس مذہب میں ایسے موجود ہیں جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، بہن بھائی وفات پا چکے ہیں، اس کا ثواب تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ استاد محترم کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ تمام بے اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما۔ جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں، مولا شعبان المعظم کا واسطہ ان بیٹیوں کو بیٹے عطا فرما۔ تمام بے اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس چک کے جتنے نوجوان بچے بوڑھے عشق مصطفیٰ لیے بیٹھے ہیں، مولا تعالیٰ تمام کو عمر خضر عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، مہربانی فرما، اپنے محبوب کی سونی اداؤں کا واسطہ مولا رحمت کی بارش نازل فرما۔ آمین۔ حضور کے چچا حضرت عباس کا واسطہ مولا رحمت کی بارش نازل فرما۔ مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا، تمام بے اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما۔ مولا ہمیں آخرت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن کو پڑھ کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔